الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھے، اس میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ہماری سیریز الحمدللہ جاری ہے۔ سورہ یاسین شریف کی آیت ہے ہماری 31 اور 32۔ انشاءاللہ تعالی ان آیتوں کو ہم سمجھیں گے تفسیر سیرات الجنان کے ذریعے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ اس آیتوں کو سنیے اور اس کو سمجھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں آیت کریمہ کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں: کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں لکھا گیا کہ سابقہ یعنی پچھلی، سابقہ یعنی پچھلے لوگوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں موجود لوگوں سے کلام کیا جا رہا ہے، یعنی یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود لوگوں سے کلام ہوا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ کفار مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے، آپ کو جھٹلاتے، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی، اور ان کا حال یہ ہے کہ اب وہ دنیا کی طرف لوٹنے والے نہیں، تو کیا یہ لوگ ان کے حال سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ آیت الم یروا کم اہلکنا قبلہم، اس آیت سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے خاص کر کے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اس آیت میں آواغون کی نفیس تردید ہے، یعنی ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اب یہ عقیدہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی آتا جا رہا ہے، فلموں ڈراموں کے ذریعے، گانے بازوں کے ذریعے۔ آواگون کا عقیدہ، یہ آواگون کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں آواگون کی تردید کی گئی، اس کو رد کیا گیا۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ آواگون کیا ہے۔ فرمایا کہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے، ان کے مطابق بار بار مرنے اور جنم لینے کا سلسلہ باطل ہے، یعنی کہ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بار بار جنم لینا ایک بار مرنے کے بعد، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے باطل ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ ایک بار مرنے کے بعد کوئی دوبارہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں نے کئی گانوں کے اندر بھی سنا ہوگا، معاذ اللہ ایک گانا میں نے کتاب کے اندر پڑھا جو کفر تھا، اور کفر یا کلمات کے بارے میں علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اس لیے اس کتاب میں بتایا گیا تھا کہ کئی گانے ایسے جس میں کفر ہے، اس میں جیسے کہ ایک یہ الفاظ تھے کہ ساتوں جنم میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اس طریقے سے جو گانے ہوتے ہیں، ان گانوں میں اگر دلچسپی لے کے اگر گا لیا، اس پہ یقین کر لیا، تو یہاں پر ایمان نکل جائے گا۔ ایک گانا انسان کا ایمان لے لیتا ہے، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا، اس کی پچھلی تمام نیکیاں، روزے، نمازیں سب برباد ہو گئی۔ اس لیے گانے سننے سے پرہیز کیا جائے۔ فرمایا یہ آواغون کا عقیدہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ دوسرے دھرم والے اگر کوئی کتا ان کے سامنے آ گیا تو اس طریقے سے باتیں کرے گے کہ اس نے پچھلے جنم میں کچھ پاپ کیے ہوگے، کچھ گناہ کیے ہوگے، جس کی وجہ سے اس جنم میں اسے کتا بنا دیا گیا۔ یہ سب عقائد باطل ہے، اس پہ ہمیں یقین نہیں کرنا۔ اور دوسری بات جو ہمیں اس آیت مبارکہ سے پتہ چلی وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس نے
اسے آخری امت بنایا تاکہ اس امت کے لوگ سابقہ امتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور یہ کسی اور امت کے لیے عبرت اور نصیحت نہ بن جائے۔ اتنی بڑی ہماری ایک فضیلت ہے کہ ہم آخری امت ہے تاکہ ہم سے لوگ عبرت نہ حاصل کریں، ہم لوگوں سے عبرت حاصل کریں۔ وَإِن كُلٌّ اور جتنے بھی ہیں، یعنی تمام امت قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد حساب اور جزا کے لیے ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گی اور ہم انہیں ان کے اچھے برے تمام اعمال کی جزا دیں گے۔ یہ ہماری آیت نمبر 31 اور 32 کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں۔ آئیے اس کی تفسیر جانتے ہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر فرمایا گیا اس سے پہلی آیت میں حشر کا بیان ہوا اور اب یہاں سے اس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے جو اس کے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے، تاکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد ہو۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں کہ بس اب ہم مر جائیں گے اور مر کے مٹی میں مل جائیں گے، ناستکوں کا ایک یہ عقیدہ ہوتا ہے، تو اور دوسرے کئی سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث۔ اس میں کیا فرمایا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلالت کرنے والی ایک عظیم اور واضح نشانی مردہ یعنی خشک اور بنجر زمین ہے، اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے بارش کا پانی برسا کر اسے زندہ کیا، یعنی اس میں نشو و نما کی قوت پیدا کی اور پھر اس زمین سے اناج نکالا جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اور ان کے مویشیوں کے لیے یعنی جانوروں کے لیے رزق بنایا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو جو بنجر ہے، جو بالکل خشک ہے، بالکل کوری ہے، جس کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہے، اس زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ پھر سے بارش کے ذریعے زندہ کر کے اس سے اناج نکالتا ہے، اور وہ اناج انسانوں اور مویشیوں کے لیے، جانوروں کے لیے خوراک بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ جو انسان ہے جب یہ مر جائے گا، جب یہ چاہے اسے کچھ بھی ہو جائے، اسے کوئی جانور کھا لے یا پھر اسے قبر میں دفنا دیا جائے، اسے جلا دیا جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ بھی قرآن کو سمجھے۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک پڑھنا یہ اس سے کئی زیادہ بہتر ہے قرآن پاک کو سمجھنا۔ تو ہماری سیریز الحمدللہ جاری ہے، اس میں ہم قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔